یہ ہیں علی عمران ممتاز جو 13 کتابوں کے مصنف ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے یہ 2 بار صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ 13 کتابوں کا مصنف اور 2 بار صدارتی ایوارڈ یافتہ بندہ برگر بیچنے پر مجبور ہو گیا؟ جی علی بھائی، مجھے بتائیے گا کہ آپ 13 کتابوں کے رائٹر ہیں اور یہاں پہ برگر بیچ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، نوکری کے لیے تو کوشش جاری تھی میری۔ ایم ایس سی میتھس کام کرنے کے بعد پہلا خواب تھا کہ کسی اچھے سے چینل میں نوکری مل جائے تو گھر کا ایک سسٹم بھی سیٹ ہو جائے گا، میری خواہش، میرا شوق، میرا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو مجبوراً برگر کا ہنر سیکھنا پڑا اور برگر کے یہاں پہ اسٹال لگا لیا، کیونکہ گھر کے کچن چلانے کے لیے ضروری تھا کوئی نہ کوئی کام کیا جائے۔ تعلیم اپنی جگہ، لیکن گھر کے لیے یہ قربانی دینا ضروری تھی۔ تنقید کا سامنا بھی تو کرنا پڑا ہوگا؟ ہاں جی بالکل، تنقید کرنے والوں کا کام تو تنقید کرنا ہی ہوتا ہے، تو ہم نے ان کی تنقیدوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے کام کو فوکس دیا، اپنے کام کی طرف توجہ دی ہے، کیونکہ مثبت سوچنا انسان کو راستے دیتی ہے اور تنقید کرنے والے ہمیشہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ پڑھنا لکھنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن روزگار کمانا، دوسروں کو ہم برگر بنا کر دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ ایک مقدس پیشہ ہے میری نظر میں، تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ سوچا کہ برگر کا سٹال ہی لگانا ہے، اب نوکری تو ملی نہیں ہے، گھر والوں کی طرف سے کتنی کوئی سپورٹ ملی؟ گھر والوں کی جانب سے تو سپورٹ ہی ملی تھی، کیونکہ گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، گھر کو میں نے چلانا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، تو ایسے میں امی جان نے کہا کہ برگر والا کام شروع کرو آپ، کھانے پینے کا کوئی بھی، کیونکہ گھر تم نے چلانا ہے۔ تو امی کی طرف سے تھپکی ملی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کام شروع کرو، اللہ تمہیں بخت لگائے گا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ علی آپ نے جب کام یہی کرنا تھا تو پھر اتنے پڑھے کیوں؟ یہ کتنا ایک تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، کیسے مینج کرتے ہیں؟ ہاں جی، لمحہ تو تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن میں ایسے لوگوں کو صرف یہی جواب دیتا ہوں کہ تعلیم ضروری نہیں کہ نوکری کے لیے ہو، تعلیم تو شعور کے لیے ہوتی ہے، انسان کی ذہنی سوچوں کو مثبت سوچ کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ تعلیم نہ ہوتی تو میں شاید آج مثبت پیغام بھی نہ دے رہا ہوتا۔ نوکری اپنی جگہ، کوئی بات نہیں، اپنا روزگار کر رہا ہوں، لوگوں کو جواب دیا ہے، ان کو خاموش کرایا ہے، الحمدللہ۔ جی بالکل، میں مطمئن ہوں کہ میرا اپنا کام ہے، اور اب میں تو یہ بھی سوچنے لگتا ہوں کہ نوکری کرنے سے تو بندہ ملازم بنتا ہے، اپنا کام کرنے سے بندہ بادشاہ، اپنا بزنس کر رہا ہے، تو کسی کی یعنی کہ وہ چک چک ہم نہیں سنتے، تو اچھا ہے میرا اپنا کام میں کر رہا ہوں۔ آپ کی شاپ کا نام ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ہے، آئی ایم برگر، تو یہ کیسے خیال آیا، کیسے یہ نام سجیسٹ کیا؟ دیکھیں جی، آئی ایم برگر بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے، تو اس میں بھی ایک راز ہے۔ ویسے تو اگر اس کو انگلش میں ہم سوچیں تو بنتا ہے میں برگر ہوں، اگر ہم اس کو مخفف نکالیں آئی ایم برگر کا تو عمران ممتاز برگر بنتا ہے۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک صدارتی ایوارڈ یافتہ بندہ ایک چھوٹی سی شاپ پہ برگر بیچ رہا ہو؟ جی مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ میرا دوست ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو یہ جب سوچیں یہ جو حدیث سامنے آتی ہے نا، تو پھر میں یعنی کہ جو میرے اندر تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں۔ وہ ایوارڈز، وہ چیزیں سب اس کے آگے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کس موضوع پہ لکھی گئی ہیں؟ آپ کی کتابیں کون کون سی کتابیں؟ میری کتابیں خاص طور پر ادب اطفال کے حوالے سے ہیں، بچوں کے ادب کے حوالے سے ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو میرا مین پیغام ہے وہ وطن سے محبت، دین سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے حوالے سے ہیں۔ ان میں کہانیاں ہیں، جن میں سے ایک کتاب نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کے موضوع پر مکمل کتاب، اس میں سیرت کے حوالے سے کہانیوں پر ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے مجھے حکومت پاکستان نے صدارتی ایوارڈ سے نوازا تھا۔ لیکن جس ملک میں ہم، جس ریاست میں رہتے ہیں، ہمارا فرض ہے مجھ سے محبت کریں اور اس ملک میں آنے والی ہر مشکل، ہر مصیبت کا مقابلہ کریں، یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اس مشکل اور مصیبت سے ڈر کر کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو پھر ہم بزدل کہلاتے ہیں، ہم اپنے وطن سے بھی غداری کرتے ہیں۔ صدارتی ایوارڈ سے تو نوازا گیا، تو کیا ایک نوکری سے نہیں نوازا گیا؟ کبھی کوئی آفرز آئی ہیں کسی چینل سے یا کہیں سے؟ ہمارے ہاں ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے حکمران ہیں، وہ انعامات، اعزازات کو تھوڑے سے چند روپے دے کر نا اپنے سر سے ہمارا یعنی کہ جو ہنر ہوتا ہے، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، اس کو اتارتے ہیں۔ اگر میں کسی اور ملک میں ہوتا، کسی بیرون ملک میں، تو وہاں پہ میرا وظیفہ بھی لگا ہوتا اور مجھے کہتے ہیں آپ روزگار نہ کریں، آپ صرف لکھیں پڑھیں، آپ علم و ادب کا کام کریں، آپ کو ماہانہ اتنے ہزار روپے ملا کریں گے۔ لیکن ہمارا یہ پاکستان ہے، یہاں کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو کہانیاں لکھتے ہیں، جو معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں،
ہیں, کیونکہ ایک ادیب معاشرے کو سدھارتا ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو ایسے میں ان ادیبوں کو روزگار کی فکر کی بجائے ان کو لکھنے پر توجہ دلوائی جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ صرف لکھیں اور ہماری طرف سے ماہانہ آپ کو وظیفہ ملے گا, لیکن یہاں نہیں ہے. زندگی سے کوئی گلہ شکوہ؟ نہیں, زندگی سے کیا گلہ شکوہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, اتنی پیاری زندگی ہے, تو جتنی بھی ہے گزارنی ہے ہنس کھیل کر, کیونکہ اصل ریوارڈ ہمیں ہمارے لکھے کا اللہ کے ہاں ملے گا. لکھنے والوں کو, نوجوانوں کو پیغام دوں گا, ہمت مت ہاریں, کیونکہ آپ سے ہی ہمارا یہ وطن ہے. آپ کے جوش, آپ کے جذبے ہمارے اس وطن کے لیے ہیں. تعلیم حاصل کریں, ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھیں. نوکری کی تلاش میں مت بھاگیں, اگر نوکری آپ کے نصیب میں ہوگی آپ کو ملے گی. اگر آپ کے پاس ہنر ہے, اپنا کاروبار کیجیے اور مثبت سوچ پھیلائیے. ایٹ دی اینڈ 2 لفظ حکومت پاکستان کے لیے. حکومت پاکستان سے یہی گزارش ہے کہ کہانیاں لکھنے والوں کو, ادیبوں کو کی سرپرستی کرے اور ایسے ادیبوں کو ان کے ایک ماہانہ وظیفہ مقرر کرے, تاکہ وہ اپنے اس ذوق و شوق کو پورا بھی کرے اور معاشرے کے سدھارنے کے حوالے سے بہتر اچھا سے اچھا لکھ سکے.